السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد اصحاب مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات ہماری ہو رہی تھی حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بعد وہی کچھ دو چار حدیثیں بیان کر چکا تھا میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبے میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کیا، تم پر حج فرض کر دیا ہے، بس حج کرو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے حبیب پبلک کو، قوم کو سمجھا رہے تھے، سامنے صحابہ کرام ہیں اور حضور منبر پر سب کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض ہو گیا۔ تو جب حج فرض ہو گیا تو اس میں سوال کرنے والے ہوتے ہیں نا کہ آقا، حج زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال ہے؟ یہ کھڑا ہو گیا تو حضور خاموش رہے، جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی سوال کیا، 3 مرتبہ اس نے یہی سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا، آقا کیا کہتے ہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سب پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ آقا کی زبان کی تاثیر، آقا بولے وہ قرآن، آقا بولے وہ قانون، آقا کا اشارہ بھی قانون، آقا کا کوئی کام کرنا وہ بھی قانون، کوئی کام نہ کرنا وہ بھی قانون۔ اب اتنی سی بات پر تھوڑا رک کر سمجھا دوں کہ اتنا سمجھ لو کہ ہر بات آقا سے ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ آقا سے ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے اور آقا کو کتنا ماننا چاہیے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں، جتنا کہا کروں اس پر بس کیا کرو، آگے چھان بین نہ کیا کرو، ورنہ آگے اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات میں نے گئے جمعے میں سمجھائی تھی۔
کہ کئی بار جتنا ہے اسی پر بس کر لیا کریں، آگے چوں چرا نہ کیا کریں، نہیں تو اور مسئلے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے والے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔ تو پہلے نبیوں سے سوال ہوتے تھے، اب نبی تھوڑی آئیں گے، اب نبی کے جو ورثاء ہیں، اب نبی کے جو پیغام پہنچانے والے ہیں، علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں، اب ان میں ہم چوں چرا شروع کر دیں، بہت بڑے بڑے اکابرین علماء کی بات کر رہا ہوں، جس میں اعلیٰ حضرت ہیں، محدث اعظم ہند ہیں، یہ سب بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، مجدد الفسانی ہیں، یہ بڑے زید علماء جن کو علماء کہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں گئے ہم اگر آج سوال کریں، اس نے ایسا کرانا، اس نے ویسا کرانا، بھائی بیٹھ جانے، اگر اپنے عام مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر مسجد لے لیں، خدا قسم کہتا ہوں ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد، خدا قسم کہتا ہوں، پہلی سب سے شروع کریں، ایک سائڈ سے، بھائی کھڑے ہو، تم نے سنت پڑھی؟ آپ پڑھی، نیت بتاؤ، وضو کے فرائض بتاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، قرأت بتاؤ، اتنا سب تو نہیں آؤں تو بیٹھ جانی بھائی۔ یقین جانیں زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، بس سنی سنائے کہ ادھر ادھر کی جائے، دنے دن نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت ہماری جان ہے نا؟ تو کہتے ہیں نہیں تو گمراہ ہو جاتے نا، گمراہی کا ڈر رہتا ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے علم منطق ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ صرف وہاں پر کام نہیں کرتا جہاں اللہ کا نور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے جی ایسا علم سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ارے بلکہ قرآن سے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہی ہیں نہیں، ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں پہلے تو وما یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ کہتا ہے کہ میرا یہ کلام ہے جو بہت سارے لوگ پڑھ کر کے ہدایت کو پا گئے، اللہ والے بن گئے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو یہی پڑھ کر کے گمراہ بن گئے، نہیں سمجھ سکے اور گمراہ بن گئے، میری بات نہیں سمجھ سکے۔ آپ کہتے ہیں جی پڑھ کر کے نہ سمجھے یہ کیسا عالم ہوتا ہے؟ آپ خود بتاؤ، ایک اسکول ہے، اسکول میں چھوکرا اپنا 4 دن نہیں گیا، 4 دن نہیں گیا، اب چھوکرن کا چٹھی لکھ دو، کیا چٹھی لکھ دو، نہیں تو ماریں گے۔ ہم نے لکھا، دھیان دیجئے گا، ہم نے لکھا مارنا، پھر اس کے آگے مت چھوڑنا، دوسرا ہے مارنا مت چھوڑنا، یہ 2 میں نے لکھا ہے۔ ایک میں لکھا ہے میں نے مارنا، اس کے بعد رک گیا ہوں، پھر لکھا ہے چھوڑنا۔ تو اگر پڑھنے والا اگر اس کو یوں پڑھے مارنا مت چھوڑنا، مطلب کہ مار پڑے گی، اور اگر وہ پڑھنے والا یوں پڑھے مارنا مت چھوڑنا، مطلب کہ نہیں مارنا، اب وہ کیسے سمجھے گا یہ کہ یہ مارنے کا لکھا ہے کہ نہیں مارنے کا لکھا ہے؟ وہ کب سمجھ میں آئے گا؟ وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب تک لکھنے والے سے اس کا رابطہ نہ ہو، لکھنے والے کو وہ سمجھتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، تب تک نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اگر لکھنے والے کو جانتا ہے وہ کہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، وہ کبھی بچے کو مارے ہو پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ یہی پڑھے گا کہ مارنا مت۔ لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ہڈیاں توڑ ڈالتا ہے، اس نے ضرور لکھا ہوگا کہ مارنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن بھی تب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں صاحب قرآن سے محبت ہو، جب رسول سے محبت ہو، جب رسول اور اللہ دونوں کے بیچ کی محبت کا ہمیں پتہ ہو، تب ہم صحیح پڑھیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ تو بہرحال ہمیں صرف اور صرف جانکاریوں کے ٹھیلے لے کے نہیں چلنا چاہیے، لہذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لایا کرو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب میں کسی کام کا تمہیں حکم دوں
تو تم سے جتنا ہو سکے، جتنی تمہاری حیثیت، جتنی تمہاری اوقات، جتنی تمہاری طاقت، اس حساب سے اس کام کو کرنے کی کوشش کیا کرو۔ نہیں ہوتا ہے تو معافی مانگ لو، چوں چرا نہ کرو۔ اگر کوئی کام نہیں بھی ہوتا ہے، ہم سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ہوتے، مان لیجیے مجھے اگر کوئی نماز کا حکم دے، مجھے، میری بات کر رہا ہوں، کہ اگر مجھے کسی نے کہا کہ بھائی آپ تو یہ فلاں نماز میں نہیں پہنچتے، آپ تو یہ نہیں پہنچتے، تو مجھے کہہ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے نہیں پہنچانا، بات ختم ہوگی۔ اب میں تو کہوں جی فلانا بھی تو نہیں آتا، وہ بھی تو نہیں آتا، یہ بھی تو نہیں آتا، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا، آپ کیا کہیں گے مولانا صاحب دوسروں کو چھوڑو، ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں، دوسرے کی کیا لے کے بیٹھے ہو؟ اب ہم اگر کسی کو حج کا کہیں تو کہیں وہ بھی تو نہیں کرتا، اب اس کو چھوڑو نا، تم اپنی بات کرو۔ اگر کسی کو زکوٰۃ کا کہیں، کسی کو روزے کا کہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ سارے حکم ہم سب کو جو دیے ہیں، جب ہم تک اگر پہنچانے والا کوئی ہمارا بھائی پہنچائے، کیونکہ اس کا فرض ہے، اگر ہمارا کوئی بھی مچھیارا بھائی ہے، کوئی بھی میمن سماج، کسی بھی کوئی بھی مسلمان اگر ہمیں نیکی کی بات پہنچاتا ہے تو ہم سے ہو تو کہیے جی انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو کہیں گے کہ کوئی اب کیا کریں بھائی، اللہ معاف کرے، انشاءاللہ اب کوشش کریں گے، کیا کریں، نہیں پہنچاتا وغیرہ۔ بس یہ نہیں کہ فلانا نہیں کرتا نا، وہ نہیں کرتا نا، آج کل یہ نہیں ہے نا، وہ نہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس سے بات خالی بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد۔ اور پھر فرمایا کہ جو کام کا حکم دوں اسے کیا کرو، اور جب کسی چیز کی منائی کر دو تو اس سے چھوڑ دو، اس سے دور رہا کرو، اس میں بھی دلیل نہ کیا کرو، چھوڑ دو تو بس چھوڑ دو، پھر دلیل نہیں۔ ہم تو دلیل کرتے ہیں نا، ہمارے پاس بہت ساری دلیل ہوتی ہیں، جیسے مان لیجیے سونے کی انگوٹھی ہے، کسی کا سوال کسی کو کر دو تو ہم کہیں گے جی سفر میں یہ ضروری ہے نا، اتنا ماپ ضروری ہے نا، پھلانا ضروری ہے نا، وہ جاننے دے نہیں پائے ہو، نہ پاڑی ہے تو نہ سمجھ لینی بھائی۔ اسی طرح شراب کا اگر کسی کو منع کر دو، مجھے پیٹ میں یوں ہے، مجھے پھلانا ہے، مجھے ڈاکٹر نے کیا ہے، وہ بھائی اتنے دے نہیں پائے ہیں۔ یہ ہم لوگ کیا ہے کہ ترک چیزیں نکال لیتے ہیں، آپ کی بات ہے کہ علماء بڑے بڑے عالم نکال لیتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے، ابھی ایک آپ نے سنا ہوگا، یہ میرا پیغام علماء، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میرا پیغام آپ پہنچائیے گا، میرا کوئی ورودھ نہیں ہے، انٹرنیٹ یہ نیٹ کے ذریعے باہر جا رہی ہے تقریب، میرا کوئی ورودھ نہیں ہے۔ ابھی ایک نیا نیم بنا ہے کہ شادیوں میں خلاف شرع کام نہیں ہوگی۔ اب خلاف شرع میں چیزیں لی کیا کیا ہیں؟ وہ گانے باجے لیے ہیں، ڈھول تاشے لیے ہیں، ڈانڈیا راس لیے ہیں، یہی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اور بالکل میں اس سے سہمت ہوں، بالکل ہم کے ساتھ ہیں، نو پرابلم، اچھی بات ہے یہ، خواہ مخواہ کے خرچے ڈیجے میں 10-10 ہزار دینے، اور اللہ کے رسول جس سے منع کرے نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور یہ صحیح بھی ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ ذرا غور کرنا، سارے لوگ علماء بھی میں جن تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ابھی ایک واعظ آپ نے سنا ہوگا، امین القادری صاحب سے میں نے سنا ہے، ماں فاطمہ کا جہیز سنا ہے نا آپ نے؟ بھائی ماں فاطمہ کا جہیز تو یہ تو میرے بھی علم میں نہیں تھا، یہ تو الگ، کیونکہ جب سنا تو میں بھی چونک کے، میں نے کہا یہ، اور اچھے لوگوں کو معلوم ہے، پھر علماء کو بھی معلوم ہوگا۔ تو ماں فاطمہ کا جو جہیز ہے وہ تو ابھی خلاصہ ہو رہا ہے کہ بھائی دوسری 3 بیٹیاں بھی تھی، کسی ایک بیٹی کے جہیز کا نام بتا دو، نہیں ان کا کیوں ہے؟ تو اصل بات یہ تھی کہ مولا علی رسول کے ساتھ رہتے تھے، وہیں پلے بڑے، جب نکاح ہوگا تو الگ گھر کر کے دینا پڑے گا، اس لیے رسول نے یہ سارا سامان جو کچھ بھی چمڑا کا گدا یا چھاگل یا گھنٹی جو دیا نا، وہ فاطمہ کو نہیں علی کو دیا تھا کہ نوکھو تھے تو الگ ہو رہا ہے تو اس کے گھر میں سامان چاہیے، بھائی کو دیا ہے، بیٹی کو نہیں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ یہ جو پرتھا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اب اس کا کون بولے گا؟ ہے نا، علماء مولانا بھی لگن تک نکاح تک کرے تو تکی پلنگ پتھاری گنی گنے تو تھے انجے چوئے نا، مجاہد تھی نے کہا بھائی آؤ نہیں گنا منایا ہے، بولو تب بولنا چاہیے۔ اب یہ ڈانڈیا رات یہ وہ نہیں کریں گے، تو
تو یہ تو چھوڑو، یہ میں نے اس کے لیے باپ کو ہر جگہ جا کے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. مجھے پوچھو، میں گیا ہوں، مجھے کاٹو تو خون نہ نکلے. جی آئی جس میں گیا تھا میں، کاٹو تو خون نہ نکلے. یہ حالت ہوئی ہے ہماری، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس لیے اگر نیم کرنا ہی ہے نا تو ایسے کرو کہ دنیا دیکھے گا نا. باقی مولانا نے کریو کم گھٹے نا. خیر درود پاک پڑھے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وصحبہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جو آنکھیں عطا کرے گا اور جن سے وہ دیکھے گا، ایک زبان عطا فرمائے گا جس سے وہ بولے گا اور ہر شخص کے متعلق گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اس حجر اسود کو چوما ہوگا. حضرت انس بن مالک، اب مکہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال نہ روندے گا. دجال آئے گا نا، ہر شہر کو پامال کرے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے. لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کے علاوہ اس کے راستے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے. ان کے راستوں میں ہر راستہ پر صف بستہ فرشتے حفاظت کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے. وہ دجال وہاں نہیں جا سکتا. آپ نے سنا ہوگا نعت میں، داخل نہیں ہو سکتا شیطان مدینے میں. یہ دجال ہے. اب اس نعت کی کڑی کو لے کر کے کچھ جو وہ ہے نا اللہ والوں کو، رسول کو نہ ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر شیطان ہوتے تو مدینے میں تھوڑے ہی رہتے. تو اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، اسے دجال ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا، رسول نے جب مکہ کو فتح کر دیا تو اس روز فرمایا اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن حرمت عطا فرمائی جس روز آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا. اور اللہ نے اللہ کی حرمت کے باعث تا قیامت حرام ہے. اور اس میں جنگ کرنا کسی کے لیے نہ مجھ سے پہلے حلال ہوئی، نہ آج ہے، نہ میرے بعد ہوگی، مگر دن کی ایک ساعت کے لیے بس. وہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام ہے. اس کا کانٹا توڑا جائے گا اور نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے گا، اور اس کی گری پڑی چیز صرف وہ اٹھائے جس نے اعلان کرنا ہو، اور نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے. یہاں تک کہ مکے کی گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے. پانتالیا منجے نے گمے سے وہ جان بے بٹے منجے تک پانتو توڑی گندے. مکے میں دھیان رکھنا، وہاں کی گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکو گے. ہلنے چلنے پر تو چٹائی پہ بیٹھے بیٹھے پر چٹائی میں ہی کریں، نک کری کریں، سجی ڈوریوں کری گئی. یہ ساری چیزیں مکے میں دھیان رکھیں. جو بھی مکہ حاجی جائیں ہیں وہاں کا شکار بھڑکائے، یعنی کہ وہاں کے جو جانور ہیں نا اسے بھی ڈرایا نہیں جا سکتا. وہاں بلیاں ہوں گی، کتوں کا مجھے شاید پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اللہ عالم میں نہیں گیا ہوں، لیکن وہاں کا جو جانور ہے اسے بھڑکایا ڈرایا نہیں جائے گا. آپ کا چہرہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھنے والا کوئی ڈر جائے. وہاں مکے میں یہ یاد رکھیں، یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے.
اور اگر کوئی گری پڑی چیز ہے اگر آپ اٹھا بھی لیتے ہیں تو اب آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، اس لیے لینا مت، چھونا بھی نہیں۔ اگر میں نے بڑے بزرگ سے سنا تھا کہ مکے میں کوئی چیز باج کا بڑا تھا، باج کے میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انگوٹھے سے یوں دیکھا دبانے کے کہیں ہے اندر، آؤ نے کہ انگوٹھے سے کہا تیرا تھا باج کا، نہیں میں نے خالی دیکھا بولے انگوٹھے کاٹو۔ اس لیے کسی چیز کو چھونا اپنی ہے نہیں تو کیا دیکھنا بھائی، جب اپنی ہے ہی نہیں، کوئی چیز گری ہے اپنی تو نہیں ہے، دیکھ کے آگے نکل جاؤ، وہ جس کی ہوگی وہ ڈھونڈتا وہ وہیں آئے گا، اسے وہیں مل جائے گی۔ ابھی آپ یہاں مسجد میں آئیں، آپ کی جیب میں سے کچھ گر جائے گا تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اسی جگہ آؤ گے نا۔ آپ ادھر آئے اور میں نے اٹھا کے کہیں اور رکھ دی، پھر ملے گی نہیں، آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے اچھا ہے کہ وہیں رکھ دو، پڑھو ہی مت، جو پڑھی ہے رہنے دو، یہ قانون ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد علی الکرم و آلہ و صحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کچھ فرائض، یہ کچھ چیزیں تھیں جو حج کے معاملے میں میں نے بتا دی۔ جب مدینے جائیں تب بھی اللہ کے رسول کا ادب بجا لائیں، ایسا ادب کہ سرکار کائنات جب سامنے، آپ نے سنا تو ہے نا نعتوں میں کہ یہ سر کی جگہ ہے، کہ اولیاء بھی سر کے بل جاتے ہیں، وہ تو بغداد میں جاتے ہیں۔ بغداد ایسی جگہ ہے جہاں گوشت پاک کی جگہ ہے نا، وہاں ولی سر کے بل جائے بغداد، تو یہ تو مدینہ ہے، وہاں کیسے جانا چاہیے؟ وہاں کی ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہے، کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا نعتوں، تو بڑا ادب ہے اس بارگاہ کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گئے ہیں شفاعت کروانے، کیونکہ مدینے جاؤ گے تو شفاعت کا ٹھپا لگ جائے گا کہ اب اللہ کے رسول بچا لیں گے، لیکن کہیں کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی آنکھ میں ہماری وجہ سے کوئی آنسو نہ آ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، یہ دھیان رکھیے گا۔ اور مکے پر جب پہلی نظر پڑے، کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، آقا کی جالی کے پاس جو مانگو گے قبول ہوگا۔ تو اس لیے پوری امت کے لیے دعا مانگنا، پوری امت کے لیے، ہم سب کے لیے دعا مانگنا، اور دعا میں زیادہ کچھ نہیں، بس ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت کر دے، یہ تو خاص مانگنا، باقی جو چاہیے وہ مانگنا، لیکن یہ تو ضرور مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے ابھی 18 جون یعنی اب تھوڑے بہت 20 دن کے آس پاس رہا ہے، اور ابھی تک تو میں دعوتیں دینے میں ہی تھا، ابھی اور جاؤں گا تو آج دو پیسوں نکلوں گا تو کل صبح سے دوارکا، بڑی دوارکا ہے نا، یہ سب جام نگر ایسے الگ الگ گاؤں میں جانا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ پہلے کی جو میرے کام تھے وہ آپ لوگوں نے دعائیں کی تھی تو ہو گئے تھے، اب یہ لاسٹ بچا ہے، آپ لوگ دعا کریں، آپ لوگ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں کرے گا۔ دعا کیجئے گا، اور جن لوگوں کے جو ہوڑی دن پھاڑے تھے وہ باقی ہوں، وہ بھی اب لاسٹ دن بچے ہیں تو وہ بھی پہنچانے کی کوشش کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔